زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو, کبھی کبھی رویا بھی کرو. اور قرآن حکیم فرماتا ہے کثرت سے رویا کرو, تھوڑا ہنسا کرو. بہت زیادہ ٹھٹھا کرنا, بہت زیادہ مذاق کرنا, زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی شغل میلے کے لیے تیار رہنا, یہ دلوں کو سخت کرتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں, خوش طبی کر رہے ہیں, اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہیں. یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں. وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے. بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی, دل بڑا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے. جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا, ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے, ایک مسجد نبوی کے لیے, اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے. مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک میں آنے کی تلقین کی اور پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. اسی طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے, پیاز کھا کر کے آنے سے, وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے, کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ مٹی کا تیل چونکہ بدبودار ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا, سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے, تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے, پھر اس کو آگ لگاتے, پھر واپس مسجد میں لے کے آتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا, جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے. میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ گھر بناتے ہیں, اللہ آپ کو اچھا پاکیزہ ستھرا کشادہ خوبصورت گھر دے, جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کرے. لیکن اس کے لیے جب آپ باقی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے, یہ جگہ فلاں ضرورت کے لیے, تو اس میں نماز کے لیے جگہ ضرور رکھیں. اس سے کیا ہوگا, بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لیے جگہ ہے, یہ نماز کے لیے جگہ ہے, اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب ہوں گے. تو عموماً ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں, لیکن یہ جو ضروری چیز ہے دن میں 5 مرتبہ جس کا معاملہ ہے, اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں, چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل وضو کی جگہ ہے, یہ نماز کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد البیت, گھر کی مسجد. یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے, جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے, لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے, اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں. وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے, بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے. جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے. تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پہ مختص کرنا چاہیے. گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے, اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. آج کل یہ اچھی بات ہے کہ یہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں, لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر, دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں. مولوی صاحب کے پاس جائیں, کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے, تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے, اور مسجد کو دھوئیں بھی, صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی, اور اس کی دیگر دیواروں پر, پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں, پورا دن لگ جائے. چاہے اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے, 3 ماہ بعد دے دیں, 6 ماہ بعد دے دیں, سال بعد دے دیں, ایک مرتبہ ضرور کریں. اس کے بعد جو سکون ملے گا, میرے سے بات کرنا, میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون ملے گا. مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے, اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. جب وہ مسجد کو دھو رہا ہوتا ہے, اللہ اس کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے. جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز, کوئی میلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کوڑا باہر نکالتا ہے, اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کوڑے نکالتا ہے. تو یہ ضرور اہتمام کریں. اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں, اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں, اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں, تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دھونی ہے, اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں. دیکھنا پھر کیا سرور ملتا ہے. مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ, وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا. عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی. تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا. عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں, اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے, اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا, جنازہ پڑھا, تدفین کر دی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی. پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا, لیکن حضور نے وقت نکالا, قبرستان میں تشریف لے گئے, اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی.
یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہیں. تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے. مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں رسول پاک پڑھی درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا، آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگے. جب حضور فارغ ہو گئے، دعا مانگی، نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے. اللہ نے اس کی قبر کو، تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی ختم، پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے تو وہ ختم شریف نہ پڑھیں. اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں نا، تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے. اب یہ فیشن ہے کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو، تھوڑا سا انوکھا کام، ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے. کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اور بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، طبیعت نہیں چاہتی، بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات کی جائے. لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی. میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا، غریب ماڑا، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ پوچھ لیتے ہیں نا. اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی عیسائی ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا. تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے. جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ؟ کیوں؟ وہ تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ. بولے صحیح کہہ رہا ہوں؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں. تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے. ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا. جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، حرام ہوتی ہے. یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو. یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو. تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو. مانگنی چاہیے نا. لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے. امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں. اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں. رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا. کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کھانا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں، پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا. کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ. تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے. توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے.
کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا اب اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے, سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا, جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا, میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر میں کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت, یہ ہے دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سواللہ